وہ آج کل اس مشن پہ نکلے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم کو آزادی دلوائیں گے، اور ہم ہی زیادہ عقل اور شعور والے ہیں۔ جو بات ہم کو سمجھ آتی ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کی ذات نے ان سے کیسے عقل چھین لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، ہم دلیر ہیں، محب وطن ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ سمجھ گئے ہوں کہ جو عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہ آج کل اس مشن پہ نکلے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم کو آزادی دلوائیں گے، چوروں سے بچائیں گے، چوروں کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے، حقیقی جو آزادی ہے نا پاکستانی قوم کی، ہم ان کو دلائیں گے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، اور وہ یہ شاید ہے سمجھتے ہیں کہ باقی سب غلام ہیں، چور ہیں، بزدل ہیں، جہل ہیں، اور ہم ہی زیادہ عقل اور شعور والے ہیں۔ جو بات ہم کو سمجھ آتی ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ آج میں آپ لوگوں کو ان لوگوں کے عقل سے پردہ اٹھاؤں گا، پھر آپ لوگ دیکھنا کہ اللہ کی ذات نے ان سے کیسے عقل چھین لی ہے، ان کی مت ماری گئی ہے، یہ کیسے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں ناظرین؟ یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں، اس شخص کی آواز پہ لبیک کر رہے ہیں، اس شخص کے لیے یہ اپنی جان دے سکتے ہیں، اس شخص کے لیے اپنے بچے قربان کرتے ہیں، جس شخص نے 26 سال پہلے اپنی تحریک کا آغاز کیا اور 26 سال بعد اس کو حقیقی آزادی کا خیال آیا، اور وہ بھی اس وقت جب اس کی کرسی چھینی گئی۔ تو ان عقل مند نے کہا ہے کہ بالکل ٹھیک کہا ہے خان صاحب نے۔ اور وہ شخص جس نے حقیقی آزادی مارچ شروع ہونے سے پہلے اس کو جہاد کا نام دیا، یہ سیاست نہیں ہے، یہ جہاد ہے، یہ حق اور سچ کی لڑائی ہے، حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ تو اس کا انہوں نے کہا ہے، تو اس کے کارکنوں نے کہا ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے خان۔ پھر چند دن بعد وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو ڈرنا نہیں ہے، آپ لوگ آؤ گے تو آپ انجوائے کرو گے، آپ کے اوپر کوئی شیلنگ نہیں ہوگی، آپ کے اوپر کوئی گولی نہیں چلے گی، آپ لوگوں کے ساتھ ظلم بھی نہیں ہوگا۔ تو وہی کارکن کہتے ہیں خان صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ خان صاحب جی کون سا جہاد ہے، یہ کون سی یعنی کہ حق اور باطل کی لڑائی ہے کہ جس میں انجوائے ہوگا، جس میں موج مستی ہوگی، کوئی یعنی کہ آگے سے کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جب وہ روڈ پہ نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ جو آزادی ہے نا وہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی، وہ چھیننی پڑتی ہے۔ تو آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی باہر نکالو، اپنی فیملیاں باہر نکلو، اور جو آزادی ہے وہ چھینو۔ اور اس لیڈر کے اپنے بیوی بچے بہنیں سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو کارکن کہتے ہیں نا جو زیادہ سمجھدار ہیں، عقل رکھنے والے ہیں، شعور رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جب رستے میں ہوتے ہیں تو وہ رات کو 9 بجے گھر میں چلا جاتا ہے، 7-8 بجے، اور دوسرے دن 12 بجے وہ واپس آتا ہے اور کارکنوں کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے اور خود گرم بستر میں سوتا ہے۔ تو کارکن کہتے ہیں کہ جو زیادہ عقل اور شعور رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں خان صاحب آپ ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہتے کہ خان صاحب آپ کو تو کارکنوں کو بیچ میں ہونا چاہیے، نہیں، کیونکہ وہ زیادہ سمجھدار ہیں، ہم تو سمجھدار ہیں نہیں۔ پھر وہ آزادی کس سے لے کے دے رہا ہے قوم کو؟ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، اور وہ صرف اس کے جو فالوور ہیں وہ پاکستانی قوم کو آزادی نہیں دلوا رہے، خود تو وہ آزاد ہے نا، پاکستانی قوم کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا جو لیڈر عمران خان ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسری جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے آزادی چاہتی ہیں وہ ان کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے مذاکرات کی تو وہ کہتا ہے کہ شہباز شریف آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ سے ہم کیوں بات کریں، ہم آپ کے ہینڈلر سے بات کریں گے، اور ان سے ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا ان سے شرط ہے کہ بھائی آپ ان چوروں کو بھگائیں اور ہم کو آگے لے کے آئیں۔ اور کارکن کہتے ہیں خان صاحب کیا بات ہے، آپ جیسا تو کوئی لیڈر بھی نہیں ہے۔ جس سے وہ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کی غلامی سے وہ نکلنا چاہتا ہے، اپنی قوم کو نکالنا چاہتا ہے، انہی کو کہتا ہے کہ خدا را ہم کو لے کے آؤ اور ان چوروں اور ڈاکوں کو بھگاؤ، اور ان کو کہتا ہے کہ آپ الیکشن کریں۔ اور قوم کہتی ہے کہ نہیں خان صاحب تو ماشاءاللہ وہ جہاں سے سوچتا ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ان کے عقل کے اوپر کیسے ماتم ہوا ہے۔ جو کنٹینر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، امت مسلمہ کا لیڈر کا دعویٰ کرتا ہے،
اور کارکن کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی ریاست مدینہ بنا سکتا ہے تو عمران خان بنا سکتا ہے، اور وہی عمران خان کہتا ہے راولپنڈی میں کہ نہ میں مذہبی سکالر ہوں نہ مجھے دین اسلام کا پتہ ہے، اور اسی کے کارکن کہتے ہیں کہ جب عمران خان کچھ گستاخیاں بے ادبیاں کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یار اس کو دین کا تو معلوم ہی نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کہتا ہے کہ یورپ کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں، موج مستی کی زندگی، لبرل زندگی جو میں نے گزاری ہے کسی نے نہیں گزاری ہے، لیکن میں ریاست مدینہ بناؤں گا۔ اور کارکن کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ریاست مدینہ کو اصولوں پہ کوئی پاکستان کو بنا سکتا ہے تو وہ عمران خان بنا سکتا ہے، اور جو حقیقی سچا امت مسلمہ کا لیڈر ہے تو وہ جو عمران خان ہے، جو اپنے آپ کو مذہبی نہیں سمجھتا ہے، لبرل سمجھتا ہے، لبرل کا ایکسپیرینس ہے اس کے پاس، یورپ کا ایکسپیرینس ہے، لیکن بنائے گا وہ ریاست مدینہ۔ اور کارکن کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ جو پاکستان کا طبقہ کہتا ہے کہ ہم جنہوں نے بچپن سے لے کے تیسری دوسری جماعت سے لے کے جو اکثر 4 اور 5 جماعتیں پڑھ کے وہ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دیتے ہیں، دین قرآن اور حدیث کو سیکھنے میں لگا دیتے ہیں، جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصولوں پہ لے کے جائیں گے کیونکہ ہمارا تجربہ ہے، ہم نے پڑھا ہے، لیکن اس کے کارکن کہتے ہیں آپ لوگوں کو کیا معلوم ہے، آپ تو جاہل ہیں، آپ کیسے ریاست مدینہ بنائیں گے؟ یہ ہے عمران خان کی قوم تیار کی ہے۔ یہ عقل اور شعور رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، سمجھدار لوگ نہیں ہیں، یہ جہل آدمی کی نشانی ہے، یہ غلام آدمی کی نشانی ہے، یہ فتنے میں جو مبتلا ہوتے ہیں ان کی نشانی ہے۔ جو عقل شعور رکھنے والے ہوتے ہیں نا وہ جواب دیتے ہیں کہ خان صاحب آپ یو ٹرن کیوں لیتے ہیں؟ 26 سال سے آپ نے 2600 بیانیہ بنایا، کبھی تو آپ کو سونامی لے کے آ رہے ہیں، کبھی ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، کبھی چائنا کا ماڈل بنا رہے ہیں، کبھی امریکہ کا ماڈل بنا رہے ہیں، کبھی آپ ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو بنا رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے اس کے جو فالوور ہیں، جو سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، تو کیا آپ ان کو عقل مند کہیں گے، پڑھا لکھا کہیں گے، باشعور کہیں گے، یا انتہائی پرلے درجے کے جہل لوگوں کہیں گے؟ یہ سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور وہ کنٹینر پہ کھڑا ہو کے اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو الفاظ میں نکال رہا ہوں وہ میں نے ایک قوم تیار کی ہے، وہ انہی الفاظوں کے اوپر صرف یقین کر رہی ہے۔ مشکل نہیں، میں جب صبح آؤں گا تو کچھ اور بول دوں گا، وہ آگے بول دیں گے خان صاحب آپ نے تو بس ٹھیک ہی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عقل اور شعور لوگوں سے ہماری جان چھڑائے، اور ایسا عقل ہم کو نہیں چاہیے، ایسی تعلیم ہم کو نہیں چاہیے، ایسی آزادی ہم کو نہیں چاہیے کہ جس آزادی کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن عمران خان نے ان کی عقلیں ہی چھین لی ہیں، ان کے عقل کے اوپر بھی یعنی پردے ڈال دیے ہیں، اور دعوے کرتے ہیں کہ یار ہم تو بڑے باشعور ہیں، ہم تو عقل رکھنے والے ہیں، باقی تو سب جہل ہیں، بے وقوف ہیں، غلام ہیں، ملک دشمن ہیں، غدار ہیں، اور آپ گلیوں میں رول رہے ہیں، اور ان سے آزادی، جن سے آزادی چاہیے ان سے بار بار وہ بھیک مانگ رہے ہیں، اور وہ ان کو منہ پہ بھی نہیں لگا رہے۔ کیا یہ لوگ آزادی قوم کو دلوائیں گے؟ کیا یہ لانگ مارچ لے کے اپنے مطالبات منوائیں گے؟ منہ کالا کر کے ہی واپس آئیں گے، جو پہلے دن سے ہم نے کہا ہے، اور منہ کالا تو آج ان کا ہو رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے تو ایک ڈرامہ ہی رچایا ہوا ہے کہ رات کو جاتا ہے، موج مستی کرتا ہے، شغل کرتا ہے، اور صبح آ کے وہ دوبارہ وہی ڈرامہ شروع کر دیتا ہے، اور عوام کہتی ہے کہ نہیں ہم تو حقیقی آزادی بات لے کے طرف جا رہے ہیں۔ رب پروردگار ہر مسلمان کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔